الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ سچوں کی صحبت کے اندر رہو۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے، گناہوں کی چیزوں سے دور ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پابندی کرے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ تو بہت مشکل نہیں؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ باوضو رہنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو اس نے لکھا کہ حضرت یہ تو آسان ہے، اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم دوبارہ وضو کر لیتے ہیں تو انسان پھر باوضو ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے کیا خوب جواب لکھا، فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے اور اللہ کے دربار سے انسان دور چلا جائے تو اللہ کے دربار کے اندر آ کر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا کہ تقوی کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ سے گناہ ہو گیا، اگر آپ سے غلطی ہو گئی تو آپ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آئیں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے روئیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو بندوں سے بہت پیار کرنے والی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو بندوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ فرمایا اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر آ کر آنسو بہاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کے اندر فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے آ کر رو رہا ہے اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کی مجلس کے اندر یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس مجلس سے اچھی مجلس فرشتوں کی مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگار بندوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا انسان اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آئے اور آنسو بہا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آنسو نہیں بہا سکتا تو فرمایا کہ رونے والوں جیسی شکل بھی بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ کہ انسان کے جب آنسو زمین پر گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا اور اس بندے نے اپنے چہرے کے اوپر، اپنے رخسار کے اوپر اس آنسو کو مل لیا، فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے، موت سے پہلے انسان توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اے میرے بندو، رزق کا وعدہ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے میں نے تم سے کیا کہ میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں یہ چیزیں عطا کروں گا،
فرمایا تم سے بھی صرف ایک مطالبہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب تم ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہماری دوستی اور ہمارا تعلق لے کر حاضر ہو۔ فرمایا دنیا کے اندر آنے کا مقصد، آج انسان کہتا ہے، مشکلات کے اندر آ کر انسان کی زبان سے نکلتا ہے کہ کمانے کی فکر ہے، ہم کھائیں کہ کہاں سے؟ تو میرے دوستو فرمایا کہ کالی رات کے اندر، کالے پتھر کے اندر کالی چونٹی کو بھی اللہ تبارک و تعالی رزق پہنچاتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جب تم میرے پاس آؤ، میرے دربار کے اندر آؤ تو میری دوستی حاصل کر کے آؤ۔ ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد اپنی محبت، اپنی دوستی، پیغمبر علیہ السلام سے عشق و محبت، صحابہ اکرام کی جماعت سے عشق و محبت حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر، پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کس طرح عمل کرتے ہیں۔ جب ہم عمل کریں گے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں اپنے دوستوں سے پکاریں گے کہ یہ میرے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر محنت کی، مشقت کی، گناہوں سے دور رہے اور آج میری دوستی کا تاج پہن کر میرے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو فرمایا کہ انسان گناہوں سے بچے، تقوی نام ہے گناہوں سے دور ہو جانے کا۔ شریعت کے اندر شریعت نے کیا کہا کہ گناہوں والی جگہوں پر بھی نہ جاؤ، گناہوں والی جگہوں سے دور ہو جاؤ۔ اس کا کیا مطلب کہ انسان گناہ نہیں کر رہا تو گناہ والی جگہ پر، فرمایا کہ گناہوں والی جگہ پر جانے سے جو ان گناہ گاروں پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور وہاں سے رحمتیں ہٹا لی جاتی ہیں، تو کہیں میں اور آپ بھی اس ضد کے اندر نہ آ جائیں۔ فرمایا کہ سچوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ تو میرے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے، علماء کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کیا خوب جواب دیا۔ فرمایا کہ آپ اگر کسی شخص کے پاس بیٹھے ہیں اور اس شخص کو اس کا کوئی شاگرد یا اس کا کوئی مرید پنکھے کی ہوا دے رہا ہے تو وہ ہوا آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، آپ کو وہ ہوا نہیں دے رہا، وہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے استاد کو، اپنے فیکٹری کے مالک کو ہوا دے رہا ہے، تو وہ ہوا آپ کے پاس بھی آ رہی ہے۔ تو جب انسان اللہ والوں کی صحبت کے اندر جاتا ہے، علماء کی صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہاں اتر رہی ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس میں سے حصہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا نتیجہ فرمایا کہ جب انسان اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمت ان کے اوپر برستی ہے، ایک دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ آج گناہوں کا مسئلہ ہمارے نفس کا ہے کہ دو دشمن، ایک باہر کا دشمن ہے جو شیطان ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہے۔ شیطان آپ کو پکڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے کہ آپ مسجد نہ جائیں، میں آپ کو مسجد نہیں جانے دوں گا، آپ میرے ساتھ فلاں جگہ چلیں، آپ کو میں فلاں فلم دکھاتا ہوں، فلاں جگہ چلیں، وہاں شراب پیتے ہیں۔ آپ کو شیطان پکڑ کر نہیں لے جائے گا، صرف وساوس پیدا کرتا ہے، اور اندر یہ جو ہمارا نفس ہے، یہ نفس ہمیں ابھارتا ہے۔ اگر ہم اس کو آزادی دے دیں گے کہ یہ اپنے مطابق زندگی گزارے، ہمیں جس راستے کے اوپر لے کر چلے، تو میرے دوستو یہی نفس و شیطان ہمیں جہنم کے اندر لے جائیں گے۔ اور اگر ہم پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور اللہ والوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح، اپنے نفس کی اصلاح کروائیں گے، تو یہی نفس جو جہنم میں لے جانے والا تھا، یہی نفس میرے دوستو ہمیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ تو فرمایا
بڑے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نفس کی مثال بلی کی طرح ہے کہ بلی، ایک قصہ سنایا کرتے تھے، ایک بادشاہ نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور کہتا تھا کہ یہ میری بڑی وفادار ہے، تابع دار ہے، اس کا میں نے بہت کورس کروائے ہیں کہ یہ ہر حکم میرا مانتی ہے۔ تو اس کے سر کے اوپر چراغ کو رکھ دیا کرتا تھا اور حکم نامے اس روشنی میں لکھا کرتا تھا اور پورے ملک کے اندر وہ جاری ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک وزیر نے یہ معاملہ دیکھا اور بادشاہ کو کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا امتحان لے لوں۔ تو بادشاہ نے کہا، تو کیا امتحان لے گا؟ میں نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ یہ میرے حکم کے بغیر ہلتی نہیں ہے، چراغ اس کے سر پر ہے اور میں جو کام کروں وہ میں کام کرتا رہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، ایک دفعہ آپ مجھے اجازت تو دیجئے کہ میں اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، تیری مرضی ہے، جا اپنا شوق پورا کر لے۔ تو وہ وزیر گیا اور ایک چوہیا کو پکڑ کر لے آیا۔ تو بڑے حضرت رحمہ اللہ مزاحم فرماتے تھے کہ جب اس نے تھیلے کے اندر سے بلی کو چوہیا کے گلابی ہونٹ دکھائے تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی صحبت میں کیا پڑا ہے، اصل مال تو یہاں ہے۔ اور اس نے چھلانگ ماری اور چوہیا کے پیچھے دوڑنے لگی تو بادشاہ کا سارا نظام درم برم ہو گیا۔ تو میرے دوستو، بڑے حضرت فرماتے تھے کہ نفس کی یہی مثال ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو لے کر بیٹھا رہے گا کہ جس طرح کہ یہ ہمارا بہت تابع دار ہے، ہماری بات کو ماننے والا ہے، شریعت کے طریقے پر چل رہا ہے، لیکن میرے دوستو جب امتحان آتا ہے اس وقت بڑے بڑوں کو یہ راستے سے اتار کر جہنم کے اندر لے جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، میری اور آپ کا عشق کا پتہ، میرے اور آپ کے محبت کے تقاضے، ایک انسان ہے وہ مسجد آتا ہے، آرام سے آ رہا ہے، سکون سے آ رہا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی پر بیٹھ کے مسجد آتا ہے، اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اس کو راحت ہی راحت ہے۔ وہ مسجد میں آتا ہے، کہتا ہے ماشاءاللہ کیا خوب راستہ بنا ہے، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، جس دن امتحان ہوا کہ ایئر کنڈیشن گاڑی نہ ملی، راستے کے اندر پانی کھڑا ہے، اس دن میرے اور آپ کے نفس کا امتحان ہے کہ وہ ہمیں مسجد کے اندر لے کر آتا ہے یا ہمیں گھر کے اندر ہی روکے رکھتا ہے۔ جس دن امتحان آتا ہے اس دن میرے دوستو عشق کے تقاضے سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ بڑے عالم بنے ہیں، آپ بڑے تبلیغ کے اندر وقت لگاتے ہیں، آپ مسجد کے اندر تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو، جس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے پر امتحان آیا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی اپنے بندوں کی آزمائش فرماتی ہے کہ یہ میرے بندے مشکلات کے اندر بھی میرے دربار میں ہیں یا میرے دربار سے دور چلے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کا عشق دیکھیے، صحابہ اکرام کا کیا عشق تھا کہ صحابہ اکرام پیغمبر علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب پیغمبر علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور شان و شوکت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کیا صحابہ اکرام کی جماعت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ جب فتوحات ہو گئے، غزوہ تبوک کے اندر، خیبر کے اندر، احد کے اندر، بدر کے اندر، کیا پیغمبر علیہ السلام کس شان و شوکت سے تشریف لے گئے اور فتوحات حاصل ہوئی؟ نہ میرے دوستو، صحابہ اکرام کی جماعت پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ شروع دن سے تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے دامن کو صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ کس کس طرح کے امتحانات صحابہ اکرام کے اوپر آئے، صحابہ اکرام کے اوپر کس کس طرح کی مشکلات آئی، لیکن صحابہ اکرام کی جماعت نے پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو نہیں چھوڑا۔ جب امتحان آتا ہے اس وقت میرے اور آپ کے عشق کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا عشق ہے۔ آج ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ میرا یہ دعویٰ ہے، میں عشق رسول کے اندر اتنا سچا ہوں، میں صحابہ اکرام کے عشق کے اندر اتنا سچا ہوں۔ میرے دوستو، جس دن امتحان آیا، جس دن مشکلات آئی، اس دن میرے اور آپ کی ساری بوری کھل جانی ہے کہ اس بوری کے اندر دکھاوا تھا یا صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سچا عشق تھا۔
تو میرے دوستو، جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے آپ جس طرح ایک بڑے افسر کے ساتھ رہیں اور آپ کہیں میرے اندر تبدیلی آ گئی، تو کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے میاں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ افسر تو وہ ہے، لیکن آپ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے میرے اندر یہ تبدیلی آئی کہ میں جب گھر آتا ہوں میرا ٹائم ٹیبل بن گیا ہے کہ میں نے کھانا اس ٹائم کھانا ہے، میں نے سونا اس ٹائم ہے، میں نے کپڑے ایسے پہننے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک افسر کے ساتھ رہنے سے آپ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب آپ اللہ والوں کی صحبت کے اندر، علماء کی صحبت کے اندر رہیں گے تو ان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا مادہ پیدا کیا ہے، ان کے اندر جو عشق کا مادہ پیدا کیا ہے، ان کے اندر جو مجاہدے کا مادہ پیدا کیا ہے، وہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اندر آ جائیں گی۔ تو جب آپ اور میرے اندر وہ چیزیں آ جائیں گی تو ان دنیا کی مشکلات کے اندر، دنیا کے امتحانات کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے دور نہیں جائیں گے، ہم اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے لگے رہیں گے۔ آپ بتائیے، ایک اللہ والے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول فرما لے، آواز آتی ہے کہ قبول نہیں ہے، پھر فرمایا، آواز آئی قبول نہیں ہے، پھر کہا یا اللہ قبول فرما لے، پھر آواز آتی ہے قبول نہیں ہے۔ تو ایک خادم نے کہا کہ آپ بار بار کیوں کہتے ہیں جب قبول ہی نہیں ہو رہی؟ تو اللہ والے نے کیا خوب جواب دیا کہ اس در کے سوا کون سا در ہے جس کے اوپر ہم جا کر اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں؟ ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کا در ہی ہے۔ مومن بندہ اللہ تبارک و تعالی کے در سے کہیں نہیں جا سکتا۔ ہمارا مرکز امید رحمت آپ کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی کہ ہمارا امید مرکز آپ کا در ہے، کہ ہماری تمام امیدیں، ہمارا تمام یقین اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے۔ آج مشکل آئی تو مشکل عارضی طور پر ہے، کل کو اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم فرما دیں گے اور دنیا کے اندر بھی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے سے انسان کو بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں، علماء کے ساتھ رہنے سے انسان کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ آج ہماری نیتیں کیا ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی ذات انسان کی نیتوں پر فیصلے فرماتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آج فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تجھے ہم نے دنیا میں بھیجا، تجھے ہم نے علم عطا کیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ممبر پر بیٹھ کر تعلیم دی، میں نے لوگوں کو حدیث بیان کی، قرآن پڑھ کے سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، فرمایا تو نے دنیا کے اندر جا کر کیا کیا؟ ہمیں راضی کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی گردن قربان کر دی، میں نے اپنی جان تیرے راستے کے اندر لوٹا دی۔ فرمایا جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ فرمایا کہ ایک مالدار اور غنی کو پیش کیا جائے گا، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پوچھے گی بتا تو نے دنیا میں جا کر ایسا کوئی عمل کیا جس سے تو ہمیں راضی کر سکتا؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس علم نہیں تھا، میں جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا تھا، میں نے تیرے راستے کے اندر مال خرچ کیا۔ فرمایا کہ یہ بھی جھوٹا ہے، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عالم سے کہا جائے گا تو نے اس لیے بیان کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں۔ شہید کو یہ کہا جائے گا تو نے شہادت اس لیے دی کہ لوگ تجھے شہید کے نام سے پکارے، لوگ تجھے شہید کے نام سے جانے۔ اور مالدار کو کہا جائے گا تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے مالدار اور غنی کہیں۔ تم تینوں کو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
میرے دوستو اگر کسی عمل کے شروع کے اندر ہماری نیت خراب ہے تو وہ عمل جتنا مرضی بڑا ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ آج ہمارے مسئلے مسائل، فرمایا کہ نماز تو انسان کو برائی سے روکتی ہے، نماز تو انسان کو گندے کاموں سے روکتی ہے، پھر ہماری نماز ہمیں فائدہ کیوں نہیں دے رہی؟ ہم اپنی نیت کے اندر دیکھیں، کیا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرے فلاں محلے دار کو پتہ لگے کہ جی میں فجر میں بھی جاتا ہوں، ظہر میں بھی جاتا ہوں، عصر میں بھی جاتا ہوں، میں تہجد گزار بھی ہوں؟ نہ میرے دوستو، جب نیت خراب ہے، جس مکان کی بنیاد خراب ہوگی تو اس کے اوپر آپ 50 منزلہ بنا لیں یا اس کے اوپر آپ 2 منزلہ بنا لیں، وہ ایک دن گر جائے گا۔ جس عمل کے اندر نیت خراب ہوگی وہ عمل، چاہے آپ کا حج کا عمل ہو، چاہے نماز کا عمل ہو، چاہے زکوٰۃ کا عمل ہو، میرے دوست تو اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آج اگر ہماری نیت اچھی ہے، کیا خوب واقعہ اللہ والے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک طائفہ اپنے یار کو ملنے کے لیے جا رہی ہے، رات کو سج دھج کے اچھا لباس پہن کر اپنے یار سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ راستے کے اندر دیکھتی ہے ایک کتے کا چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا اللہ کی مخلوق ہے، پیاس سے تڑپ رہی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اپنی نئی چپل کو نکالا، اس کے اندر اپنے دوپٹے کو باندھا اور کنویں میں اپنے جوتے کو ڈالا اور اس سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندی کو معاف فرما کر اور اپنی دوستی حاصل کر کر اس دنیا سے لے گئے۔ فرمایا نیت اچھی تھی کہ ایک چھوٹا سا عمل آپ اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انسان صبح سے ہی یہ نیت کر لے کہ میں نے آج کے دن جو عمل بھی کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اور یہ بھی نیت کرے کہ میں نے آج سارا دن کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ناراض ہو جائے۔ جب ہم یہ نیت صبح سے ہی کریں گے، آج ہماری رات کو پلاننگ ہے کہ صبح دکان کس طرح کھولنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، ہم نے ڈیوٹی پر کس طرح جانا ہے، لیکن ہم نے یہ پلاننگ نہیں کی، ہم نے یہ کام اپنے ذہن میں نہیں لے کر آئے کہ ہم نے دن کا آغاز کس طرح کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے سے ہم نے دن کا آغاز کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دنیا کا نظام، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کہ دنیا کا نظام چلانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، وہ کوئی کام بھی نہ کرے اور آپ کے گھر آ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ نکل جا، کوئی کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کر رہا، فارغ پھرتا ہے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ اور میرا دوست ہے اور میرا رشتہ دار ہے، دسترخوان لگاؤ، اس کی خاطر تواضع کرو۔ تو میرے دوستو، جب انسان دن کا آغاز ہی اللہ تبارک و تعالی کی یاد سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی دوستی سے کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بغیر مشقت کے اس کو تمام نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا انسان کے اعمال کے اندر نیتوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے۔ فرمایا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ایک آدمی نے یہ نیت کی کہ آج میں رات کو جاؤں گا اور جا کر صدقہ کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ وہ رات کو نکلتا ہے، کسی شخص کو صدقہ دے کر آ جاتا ہے۔ صبح کو شہر کے اندر آواز لگتی ہے، کوئی رات کو آیا تھا، ایک مالدار آدمی کو صدقہ کر گیا۔ وہ سنتا ہے کہ میں تو کسی غریب کو صدقہ دینے کے لیے نکلا تھا۔ اگلے دن پھر رات کو نکلتا ہے، پھر صدقہ دیتا ہے، تو اگلے دن آواز لگتی ہے کہ رات کو کسی شخص نے ایک چور چوری کے لیے جا رہا تھا، اس کو صدقہ کر گیا۔ اس نے کہا میں نے تو اللہ کے راستے میں کسی غریب کو صدقہ کرنا تھا،
تیسرے دن پھر نکلتا ہے تو ایک عورت ملتی ہے، اس کو دے دیتا ہے، تو اگلے دن آواز لگتی ہے کہ رات کو ایک شخص نکلا تھا صدقہ کرنے کے لیے، تو وہ ایک کنجری کو جو اپنے یار کو ملنے کے لیے جا رہی تھی اس کو صدقہ کر گیا، لیکن میرے دوستو اس کی نیت اچھی تھی۔ فرمایا کہ اس کنجری نے سوچا، اس چور نے سوچا، اس مالدار نے سوچا کہ رات کو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور میں چوری کرنے جاؤں، اور کنجری نے کہا کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، میں اپنے یار کو ملنے کے لیے جاؤں، اور مالدار نے کہا کہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات کی تاریکی کے اندر صدقہ کرتے ہیں، اور میں ہوں کہ مال ہوتے ہوئے میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس ایک آدمی کی نیت کی وجہ سے تینوں لوگوں نے توبہ اور استغفار کر لیا۔ فرمایا یہ انسان کی نیت انسان کے اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آج اگر ہماری نیت اچھی ہے، آج ہم اپنے کام کے اندر مخلص ہیں، اگر آپ ملازمت کسی جگہ کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے، کیا میرے دوستو آپ مجھے بتائیے، حرام کھانا صرف یہی ہے کہ میں اور آپ کسی کا مال اٹھا لیں، کسی کی چیز کو اٹھا کر جیب میں ڈال لیں؟ نہ میرے دوستو، اگر آپ کسی کی ملازمت کر رہے ہیں اور آپ نے 10 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے اور آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، 5 گھنٹے کرتے ہیں، تو باقی کی جو تنخواہ ہے وہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس مد کے اندر آپ لے رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ اکرام کو دیکھا جامعہ اشرف المدارس کراچی کے اندر، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ جب تشریف لاتے ہیں 2 یا 3 منٹ تاخیر سے آئے تو وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب طلبہ اکرام کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کی مخالفت تو نہیں کرتے، تو ایک دن استاد محترم نے پوچھا کہ میاں ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو لڑکے نے 1-2 منٹ کم بتایا، تو خود گھڑی دیکھی تو کہنے لگے میاں 5 منٹ تاخیر سے آیا ہوں، تو اس رجسٹر کے اندر 5 منٹ لکھ دیے کہ میں 5 منٹ تاخیر سے آیا۔ تو فرمایا کہ میرا یہ معمول ہے کہ یہ میں چیزیں لکھ کر اور مہینے کے آخر میں تمام اوقات کو جمع کر کر دفتر کے اندر اپنی تنخواہ کو کٹواتا ہوں کہ میں اس چیز کی تنخواہ ہی کیوں لوں جو میں نے کلاس کے اندر آ کر وقت نہیں دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، آج ہم کس نہج پر چل رہے ہیں، کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو آخر کے اندر بس میرے دوستو اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑو، اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑو، اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر آپ حج پر گئے اس نیت سے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں تو میرے دوستو وہ حج قابل قبول نہیں۔ اگر آپ مسجد میں اس نیت سے آئے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو میرے دوستو وہ نماز قبول نہیں۔ اپنی نیتوں کو درست کرو، اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی کا دربار تو بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو آواز لگاتے ہیں آؤ میرے دربار کے اندر، میرے دربار کے اندر آ کر مجھ سے معافی مانگ لو، چاہے تمہارے جتنے گناہ ہیں، تم نے 100 دفتر بھی گناہوں کے بھر دیے، لیکن میرے دربار کے اندر آ کر جب تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف فرما کر اپنا پیارا بندہ بنا لوں گا۔ تو بس میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔